الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی عملی دعوت اور صراط مستقیم کی وضاحت بعنوان سبیل الانبیاء کے سلسلہ میں چند باتیں عرض کی تھی کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جو قولاً دعوت دی اس کا نام بھی صراط مستقیم ہے، اور جو ان حضرات نے عملاً دعوت دی اس کا نام بھی صراط مستقیم ہے۔ عملی دعوت میں سب سے زیادہ جس چیز کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ ہے حاجات اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارنا اور بغیر کسی مخلوق کے وسیلے کے، بغیر کسی مخلوق کے ناموں کے توسل سے براہ راست صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا، یہ انبیاء کرام کی جس طرح زبانی اور قولی دعوت ہے، یہ عملی دعوت بھی ہے اور تمام انبیاء کی سیرت بھی ہے۔ اس سلسلہ میں میں نے آپ کے سامنے حضرت نوح پیغمبر کی بات ذکر کی کہ 950 سال تک اللہ کی توحید بیان کرنے والے اور راہ توحید میں ہر قسم کے دکھ برداشت کرنے والے، تو حضرت نوح پیغمبر جب دشمنوں کے مقابلے گھر گئے اور دشمن کا مقابلہ مشکل پڑ گیا
تو اس وقت دعا ربہ انی مغلوب فانتصر، صرف رب کو پکارا. اور یہ ہمیں اور آپ کو سبق کے لیے اللہ نے حضرت نوح کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ اگر تم بھی دشمنوں کے مقابلے کمزور پڑ جاؤ اور دشمن پہ فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، نعرے حیدری چھوڑ دو، غیر اللہ کی پکار چھوڑ دو، پکارو صرف اور صرف اللہ کو. آج تو فرقہ واریت کی ایسی لعنت ہے کہ بعض مخصوص فرقوں نے عین حالت جنگ میں اور دشمن کے ساتھ مقابلہ میں ایسے ایسے نعرے ایجاد کر رکھے ہیں کہ نعروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کٹر ابو جہل کی طرح مشرک ہے. اسلامی ملک ہو اور اس کے لڑنے والے بارڈر پہ نعرہ لگا رہے ہوں، نعرہ حیدری یا علی مدد، دور بے ایمان، تجھے خدا کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو کہاں اسلامی ملک کا وفادار ہے؟ اسلامی ملک کا فوجی وہ بن سکتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف وہ بن سکتا ہے جس کا عقیدہ صحابہ والا ہو اور جو انبیاء کی دعوت کو مانتا ہو، عملاً بھی قولاً بھی. اور اگر انبیاء کی دعوت دیکھنی ہے تو حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم بھی گزرے اور بھی بعض انبیاء گزرے. حضرت نوح اکیلے ہیں، چند آدمی ساتھ ہیں، لیکن دعوت کیا دے رہی ہیں؟ عملاً دعا ربہ انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح نے صرف اپنے رب کو پکارا، نہ پہلے کسی نبی کی قبر پہ گئے، نہ کوئی توسل، نہ کوئی اور چیز، براہ راست. اور کیا کہا؟ انی مغلوب فانتصر، میرا اللہ میں مغلوب ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، فانتصر، تو میرا بدلہ لے. ایک ہی آیت کو آدمی دیکھے، یہ کہنے والا کون ہے؟ پیغمبر. اور رو رہا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. انی مغلوب فانتصر. قرآن یہ واقعات کیوں بیان کر رہا ہے؟ انہی واقعات کو فرمایا ھدی للناس، یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت کا پیغام ہے قرآن. تمہیں اس لیے قرآن سنا رہا ہے. پھر بیماروں میں سخت ترین بیمار حضرت ایوب علیہ السلام. تو حضرت ایوب نے اپنی بیماری میں، قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جہاں بھی لفظ یاد رکھ لو، ربہ، دعا ربہ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. اور ایوب پیغمبر نے جب پکارا اپنے رب کو، اور کیسے پکارا؟ 5 تنہ دا واسطہ، 12 امامہ دا واسطہ، 14 مشومہ دا واسطہ نہیں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں بیمار ہو گیا اور تو کون ہے؟ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو مہربانی کر اور اپنی رحمت سے میری بیماری ٹال دے. اپنی خاص رحمت تھے. یہ حضرت ایوب کے دل سے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ایوب چلے، یہ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، اور بیوی ان کی ساتھ لے کر ان کو جنگل میں گئی. تو جب یہ دل سے دعا نکلی، اللہ نے حکم دیا ارکض برجلک،
تھوڑا سا پاؤں مار زمین پہ اور خود رجلے کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ سبب پر نتیجہ مرتب کرنے والا صرف اللہ ہے، اور یہ بھی تقسیم ہو جائے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، ان کا اختیار کسبی ہے اور سبب کے درجے میں ہے، ان کی ساری طاقتیں محتاط الاسباب ہیں، یہ پاؤں مارنا یہ سبب ہے، یہ تحت الاسباب اتنا تیرا کام ہے تاکہ کائنات کو بتاؤں کہ کائنات والوں سب مخلوق کو جو میں نے اختیارات دیے وہ اختیار ہیں کسب کی حد تک، اسباب کی حد تک، اور یہی کسبی اختیار انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ارکض برجلک، آپ اپنا ذرا پاؤں ماریں۔ حضرت ایوب نے پاؤں مارا، اللہ نے پانی کے 2 چشمے جاری کر دیے۔ یہ ہے سبب پر نتیجہ مرتب ہونا، اور پاؤں لگے سبب میں۔ یہ آپ بھی مار سکتے ہیں پاؤں، تو خراب تو نہیں ہے، جس کے خراب ہو نہیں، آپ ٹھوکر پاؤں کی مار سکتے ہیں زمین پہ یا نہیں؟ نہیں مار سکتے، ماشاءاللہ۔ پاؤں ہر ایک مار سکتا ہے، جو چل کے آ سکتا ہے تو پاؤں ہلانا کون سا مشکل ہے، لیکن پانی کے چشمے جاری کرنا یہ پیغمبر کے بس میں بھی نہیں۔ پانی کے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ ہوتی ہے حقیقت معجزہ کی، جس کو یار لوگوں نے معجزہ تو توحید کی دلیل تھا، لیکن شیطان نے اتنی عقل الٹی کر دی کہ معجزہ کو شرک کی دلیل بنا دیا، کہ اللہ نے طاقتیں دے دی۔ حضرت موسیٰ قوم کہتی ہے جی پانی کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرو۔ اللہ فرماتی ہے میرا پیغمبر اضرب بعصاک، اپنا ڈنڈا مارو، پتھر پر ڈنڈا مارو۔ اب ڈنڈا تم نہیں مار سکتے تو مشکل ہے۔ یہ ڈنڈا یہ کسبی اختیار ہے، اس میں انبیاء غیر انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو کسبی اختیار دیا، تو ڈنڈا مارنا یہ کسبی اختیار ہے، اس کا نام تحت الاسباب ہے۔ تو انبیاء کی طاقت بھی تحت الاسباب ہے، اور فرمایا جب ڈنڈا آپ ماریں گے پانی کے 12 چشمے میں جاری کر دوں گا۔ اب پانی کے چشمے پتھر سے جاری کرنا یہ فوق الاسباب ہے، اسباب سے ماورا ہے۔ ساری دنیا ڈنڈے نہیں، وہاں پر کوئی اور لوہے کی گزی بھی مارتی رہے، پانی سے چشمے جاری نہیں ہوں گے۔ پانی کے چشمے جاری کرنے والا صرف اللہ، پیغمبر کا کام ڈنڈا مارنا۔ جہاں پر بھی ایسا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حکمت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کو صحیح پک لگ جائے کہ واقعی ڈنڈے، رات ہے نا، اور چمک شمک بھی نظر آ رہی تھی درخت سے آگ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس ڈنڈا سے کئی کام لیتا ہوں۔ ایک تو اتوکا علیہ، میں جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور فرمایا بکریوں کے لیے اونچے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور فرمایا فیہا مارب اخرى، اور بھی بڑے کام ہیں، کسی موذی جانور سے دفاع کرنا ہو یا کسی بدماش کو سیدھا کرنا ہو تو مارب اخرى، اس ڈنڈے میں اور بھی بڑے کام ہیں۔ فرمایا اب ذرا ڈال اس ڈنڈا کو، اب ذرا سمجھنا ہے۔ پیغمبر نے ڈنڈا ڈالا تو فوراً وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔
اب ڈالنے والے خود ڈر گئے، واللہ مدبرا، پیچھے مڑے پیڑ دے کر اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، اور یہ جو سانپ ہے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دو، اس کو پکڑو۔ تو حضرت موسیٰ نے جب سانپ کی طرف ہاتھ کیا، اللہ فرماتے ہیں سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم نے ڈنڈے کو، وہ جو سانپ تھا اس کو دوبارہ ڈنڈا بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے معجزہ کہ ڈنڈا ڈالنا پیغمبر کا اختیار، کسبی تحت الاسباب، اور ڈنڈے کو سانپ بنا دینا یہ تصرف فوق الاسباب، اور یہ فعل صرف اللہ کا ہے، یہ فعل پیغمبر کا نہیں۔ اور پھر ڈنڈے کو سانپ بنانا، سانپ کو ڈنڈا بنانا، یہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ یہی اختیار ہوتا ہے فوق الاسباب، بغیر اسباب کے تصرف کرنا، غائبان تصرف کرنا، تو یہ ہوتا ہے رب کا اختیار۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ایوب دو چشمے جاری ہوئے، فرمایا پی بھی لے غسل بھی کر لے، جب پیا تو اندر کی بیماریاں ختم، غسل کیا تو باہر کی بیماریاں ختم۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ایوب کی پکار کو قبول کیا۔ فَاسْتَجَبْنَا میں سین تا آ گیا استفعال کا، اس پہ مفسرین حیران ہوئے کہ اس کا معنی تو ہوتا ہے شوق اور طلب، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے بڑے ذوق اور طلب اور شوق سے حضرت ایوب کی دعا کو قبول کیا۔ تو یہاں مراد ہوگا ذوق جیسے اللہ کی شان ہے، طلب جیسے رب کی شان کے موافق ہے، اس کی رضا، تو اس ذوق اور شوق سے قبول کیا۔ تو اللہ نے جہاں مسئلہ ہمیں بتایا کہ اوے بیماریوں میں گھرنے والوں، تعویذوں کی دکانوں پہ مت جاؤ، عاملین کے ارد گرد طواف مت کرو، اور درباروں پہ، تازیوں پہ، تبوتوں پہ مت جاؤ، اگر بیماریوں میں گھر گئے ہو تو وہ دیکھو میرے ایوب پیغمبر کو کس طرح مجھے پکارا اور میں نے اس کی بیماریاں ٹال دی۔ یہ ہے سیرت الانبیاء۔ پھر حضرت یونس، میں نے کہا 4 نادہ آگے، وقت بڑا کم ہے، میں نے قربانی کی طرف بھی پھیرا لگانا ہے، تو 4 نادہ، ایک حضرت نو نادا من قبلو، ایک حضرت ایوب اذ نادا، ایک حضرت زکریا نادا، وہاں پر بھی نداءً خفیہ، اولاد کی ضرورت ہے، فرمایا درگاہوں کے چکر مت لگاؤ، کوئی ایسا تعویذ نہیں جو تمہیں پتر دے دے، ایسا کوئی تعویذ نہیں۔ یہ جو پرانے تو ہوتے تھے نا مردے مشکل کشا، پرانے مشرکوں کے مشکل کشا ہوتے تھے مردے، اور آج کے جدید مشرکوں کے مشکل کشا زندہ بنے بیٹھے ہیں۔ ایسے فرعونوں والے تعویذی اور عملیات کے ماسٹر مائنڈ اور نرے دھوکے بال فراڈی کہتے ہیں میرا تعویذ لے جا، اور باندھنا کہاں ہے؟ ناک کے قریب باندھ ہے، تو پتر پیدا ہوگا، پتر بیٹا پیدا ہوگا۔ اور یہ سارے یہ مسلمان کہلوانے والے جا رہے ہیں تعویذ لینے دینے والے۔ تو یہاں تو اگر یہ تعویذوں اور پھونکوں سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی تھی اور اس کائنات میں سب سے زیادہ زکیہ، طیبہ، طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کے حرم میں رہی،
لیکن اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیا، بیٹی بھی نہیں دی. وہاں کوئی تعویذ نہیں چلا پھوکے شوکے، وہاں تو خود امام کائنات موجود ہے. اور تمہیں کہتے ہیں جی ہم لکھ کے دیتے ہیں. حضرت عائشہ وہ ہیں جن کے بستر پہ پیغمبر ہوتے اور جبریل وحی لے کے آ جاتا. اتنا پاکیزہ بستر، اور جس بستر پہ وحی اتر رہی ہے جبریل بھی اس بستر پہ آ رہا ہے، امام کائنات اس بستر پہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بیٹی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں. تم کہتے ہو میرے بابے میں طاقت ہے، زندہ میں یا مردہ میں وہ اولاد دے سکتا ہے. اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض. اور کائنات والو تم تو بابے تادیے ثبوت اور سارے گڑبڑ شاہ ان کے پیچھے پھرتے ہو. سنو، ساری کائنات میں تصرف صرف رب کا چلتا ہے، اور اسی تصرف میں ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اور جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. ویجعل من یشاء عقیما. اور جس کو چاہے اسے باج بنا دے. ساری کائنات دعائیں بھی کرے، زور بھی لگائے اور خواہش و تمنا بھی کرے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. تو اولاد دینے والا کون ہے جی؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ یہ کوئی اختلافی مسئلہ تھا جو مولویوں نے اختلافی بنا دیا؟ کلمہ پڑھنے والوں میں اختلاف ہو گیا. اگر کوئی ہندو اختلاف کرتا تو کر سکتا تھا، کوئی سکھ اختلاف کرتا تو کر سکتا تھا، کوئی بدھ مذہب اختلاف کرتا تو کر سکتا تھا. اور جس کے پاس آسمانی کتاب موجود ہو پھر وہ درگاہوں کا رخ کرے بیٹوں کے لیے، پھر وہ درگاہوں کا رخ کرے بیماریوں کے لیے، پھر وہ تعزیہ تبوتوں کا رخ کرے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے، اور یہ قرآن بھی موجود ہو، تو ایسا آدمی آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ایسا بدبخت اگر جہنم میں جانے کے قابل نہیں تو جنت کی کون سی ٹکٹیں اسے مل سکتی ہے؟ سارا قرآن بھرا ہے. حضرت زکریا 120 سال کی عمر ہے. حضرت مریم کے پاس چھوٹی بچی ہے اور حضرت زکریا کی زیر کفالت آئے اور ایک منظر دیکھا کہ حضرت مریم بیٹھی ہے، کمرہ بند ہے، اور وہاں پر تازہ بے موسم پھل پڑے ہوئے. موسم نہیں ہے، بے موسم پھل ہے. آ کر پوچھتے ہیں یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو آگے سچی ولیہ تھی. یہ آج والے ولی مصنوعی نہیں، سچی ولیہ. قالت ہوا من عند اللہ، یعنی میری طاقت ہے، ہمیں طاقت ملی ہے. یہ تو جھوٹوں کذابوں کا دعویٰ ہوتا ہے. حضرت مریم کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے اور بھیجنے والا میرا اللہ ہے، رب ہے. حضرت زکریا نے جب دیکھا اللہ کی رحمت کا منظر دیکھا، موسم کوئی نہیں، بے موسم پھل ہیں، اور ہے بھی بچی، چھوٹی سی بچی ہے، اس کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، تو کرامت کی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے. قالت ہوا من عند اللہ، کسی کرامت میں ولی اللہ کا اختیار نہیں ہوتا، نہ کسب نہ اختیار. کرامات میں بھی اختیار صرف رب العالمین کا ہے. اسی سے لوگ دھوکہ دیتی ہیں. تو خیر حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت کا نمونہ دل پسید گیا اور سیڈ پہ ہو گئے. ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک تعلیلیہ ہے. جب ادھر رحمت کا منظر دیکھا، اسی وجہ سے حضرت زکریا سیڈ پہ کھڑے ہو کے اب اللہ سے مناجات کرنے لگے
اور ایک مناجات میں کہتے ہیں رب، پھر لفظ آ گیا رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مینوں کلا نہ چھوڑی، لا تذرنی فردا، اکیلا مجھے نہ چھوڑ، حب لی من الصالحین، مجھے بیٹا دے لیکن صاحبزادہ نہ ہو، بیٹا دے لیکن صاحبزادہ نہ ہو، من الصالحین، ایسا بیٹا دے جو تیرا مشن کو زندہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، ایسا بیٹا دے جو مسئلہ توحید کو میری طرز پہ بیان کرنے والا ہو، رب حب لی من الصالحین۔ تم بھی صرف بیٹے نہ مانگا کرو، صرف بیٹا مل جانا تو کل وہ جوتوں کا سبب بنے گا، بیٹا ایسا ہو کہ جس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور تم بھی راضی ہو جاؤ، ایسا بیٹا رضیہ، جب وقت کم میں اس بیٹے کے اوصاف آئے، اللہ ایسا بیٹا دے جو تجھے بھی پسند ہو اور مجھے بھی پسند ہو، جس پہ تو راضی ہو، رب حب لی من الصالحین۔ اور صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرے، یہ ہے انبیاء کا جانشین، اور یہ ہے صالح۔ اللہ نے فرمایا حضرت زکریا نے مجھ سے مانگا فاستجبنا لہ، میں نے استجابت کی اور ان کی دعا قبول کی، اور کیسے؟ صرف بیٹا نہیں دیا، اس کا نام بھی آسمانوں پر خود منتخب کیا، بیٹا آ گیا اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ، یحییٰ کا معنی ہے الذی یحیی التوحید، جو توحید کو زندہ رکھے گا اور مسئلہ توحید بیان کرے گا، اسمہ یحییٰ، حضرت یحییٰ مل گئے۔ اللہ نے بتا دیا کائنات والو، اگر اولاد کی ضرورت ہے غیر اللہ کے آستانوں پہ مت بھاگو، قبروں مزاروں پہ مت بھاگو، تازیہ تبوتوں پہ مت بھاگو، زندہ فرعونوں کے پاس مت جاؤ، تعویذوں والوں، عملیات کے کرتب بازوں، شعبدہ بازوں کے پاس مت جاؤ، یہ طوطے والی سرکاروں کے پاس مت جاؤ، مندریاں والی سرکاروں کے ساتھ مت جاؤ، تم بھی اس جذبے کے ساتھ مجھ سے مانگو جیسے حضرت زکریا پیغمبر نے مانگا۔ قرآن ہے، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ جہاں ایک بات کرتے تھے، فرماتے میں ایک جگہ تقریر پہ گیا اور وہاں کے مولویوں نے اعلان کر دیا کہ غلام اللہ وہ گستاخ مولوی ہے کہ اس کی آواز جس کے کان میں پڑ گئی اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں لوگ محلہ چھوڑ گئے اور چند لوگ تھے جو مواحد تھے، ایک بابا تھا وہ بھی بھاگ گیا، اور وہ بابا جھاڑیوں میں جا کے کہیں چھپ گیا کہ وہ پنڈی والے مولوی کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ خیر لاؤڈ سپیکر بڑا اچھا تھا، وہ بابے تک آواز پہنچ گئی۔ بابے نے کہا پتہ نہیں اب زنانی تو رہی ہے یا نہیں، میں اس گستاخ کی تقریر سنوں تو صحیح کہتا کیا۔ آواز تو پہنچ گئی لاؤڈ سپیکر کی، اس نے سننا شروع کیا تو حضرت شیخ القرآن یہی واقعہ بیان کر رہے تھے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ پھر شیخ القرآن تو شیخ القرآن تھے، ادھر قرآن پڑھتے ادھر ساتھ روتے بھی، اور ایک درد تھا ان کے قرآن بیان کرنے کا، تو رو بھی رہے تھے اور یہ قرآن بھی پڑھ رہے تھے، اور یہی واقعہ۔ وہ بوڑھا بابا کہتا ہے کہ میں نے جب سنا تو میں نے کہا یا اللہ اگر یہ مولوی سچا ہے نا تو مجھے بھی بیٹا دے دے، اور اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا تو اسی مولوی کی میں خوشی میں تقریر کرواؤں گا۔ وقت گزر گیا سال کے قریب، تو شیخ کہتے ہیں بابا پنڈی پہنچایا، تعلیم القرآن میں جمعہ پڑھا،
جمعہ کے بعد مجھے ملا اور رو رہا تھا. میں نے کہا کیا؟ اس نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ آپ جب فلاں علاقے میں گئے میں بھاگ گیا، آپ کی آواز مجھ تک پہنچی تو میں نے کہا پتہ نکاح تو رہا نہیں، چلو سن تو لوں. تو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا حضرت زکریا کا، اور میں نے کوئی قبر نہیں چھوڑی، کوئی بابا نہیں چھوڑا، کوئی کنڈی نہیں چھوڑی، کوئی تادیہ تبوت نہیں چھوڑا، کوئی بھی نہیں چھوڑا. لیکن میں وہاں جب بیٹھا تھا، یعنی شرک میں بڑا پکا تھا، تو میرے دل سے یہ بات نکلی کہ یا اللہ واقعی یہ مولوی سچ بیان کر رہا ہے، اور اسی طرح تو نے زکریا پیغمبر کو بیٹا دیا، تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں قبروں مزاروں ان سے مانگنے کی، اور میرا عقیدہ بھی اسی مولوی والا ہے، اور اسی مولوی کی میں تقریر کرواؤں گا. تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا اور میں آپ سے ٹائم لینے کے لیے آیا، ٹائم لینے کے لیے. ہم گجرانوالہ میں گئے، وہاں بھی ایک آدمی ایسا تھا. تو تقریر ہم نے کی، تقریر کے بعد وہ میرے قریب آیا تو کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. حضرت بھی تھے، نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی میرے ساتھ تھے. تو مجھے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری اولاد نہیں ہے، اور میں ساری درگاہوں مزاروں ادھر ادھر علی اجویری ملتان پشاور سب پھر چکا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا ایک شرط ہے، دعا تب کروں گا کہ میرے سامنے توبہ کر اور سامنے کہے کہ کوئی قبر والا نہیں سنتا، کوئی بابا شابا نہیں سنتا، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ ہے. یہ عقیدہ بنا اور شرک چھوڑ، تب میں دعا کروں گا. تو کہتا ہے جی میں قسم اٹھائی کہ میں نے آج سے چھوڑ دیا. وہ پوری تقریر بھی اظہار حق، پتہ نہیں اس کا نام ہے کہ کیا ہے ہی مسئلہ سما پر. تو اس نے کہا آج سے میں توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا پھر دعا کرتی. تو ہم پھر ایک مناظرہ کے سلسلہ میں گئے، غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ تھا. تو میں تو بھول گیا تھا. تو وہاں جب بیٹھے حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ بھی تھے، میں بھی تھا. تو حضرت تو وہاں تشریف فرما تھے. تو 3-4 آدمی آگے مٹھائیاں لے کر. تو وہ آئے میرے پاؤں دبانے لگ گئے. مجھے شرم آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا کر رہے؟ تو میں نے کہا انسان کے بچے بنو، اگر خدمت کرنی حضرت کی کرو، ادھر جاؤ. تو کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم آپ کو یاد نہیں. میں نے کہا کیا یاد؟ کہتے ہیں میں دعا کروانے والا تھا اور اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیے، اس لیے میں مٹھائیاں لے کے آیا. میں نے کہا یہ کوئی ہماری کرامت نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کی کرامت ہے. جو آپ نے توبہ کی، اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا، اور اللہ نے تجھے آنکھوں سے توحید دکھا دی کہ توحید اس چیز کا نام ہے. تو مانگنے والا آدمی بنے نا. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا رب کے سامنے رو پڑے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. بیٹے مانگنے والوں، اولادیں مانگنے والوں، کوئی قبر والا اولاد نہیں دے سکتا. اگر اولاد دے سکتا ہوتا تو اس کے اپنے یتیم بچے گلیوں میں رول گئے رہ گئے. وہ تو اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بھی قابل نہیں. وہ تمہیں کیا بیٹے عطا کرے گا اور کیا رزق اولادیں دے گا. پھر اللہ نے بتلا دیا کہ اوے کائنات والو، اگر جیل میں پھنس جاؤ، یہ چوتھا شعبہ ہے. میں نے بتایا تھا قید میں آ گیا، جیل میں پھنس جاؤ تو آؤ تمہیں میں اپنا پیغمبر کی سیرت بتاتا ہوں. وہ کون ہے؟ حضرت یونس پیغمبر. اور جیل بھی کیا ہے؟ دریا کے اندر، سمندر میں جیل ہے، اور جیل بھی مچھلی کا پیٹ. دروازے ہی بند ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے. نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ الہ الا انت فنادا فی الظلمات. ایک اندھیرا نہیں، کئی اندھیرے جمع ہو گئے. پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جھلیوں کا اندھیرا،
اللہ نے فرمایا نادا فی الظلمات، اشارہ کیا انقطاع اسباب کی طرف۔ اگر آدمی پہ مصیبت آ جائے اور سامنے زمین پہ ہو، ماتحت الاسباب لوگ اس کے تعاون کے لیے جمع ہو سکتی ہیں، اور تحت الاسباب کسبی اختیار پر اس کا تعاون ہو سکتا ہے۔ لیکن پیغمبر یونس کہاں گیا؟ مچھلی لے کر حضرت یونس کو وہ مچھلی پانی کی تہ میں چلی گئی۔ اور مچھلی نے تو بعد میں لیا، پہلے منظر کیا بنا؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ پہلے کیا منظر بنا؟ پیغمبر کشتی پہ سوار ہوا۔ توجہ ہے نا؟ پوری توجہ سے یہ قرآن ہے، یہ کسی بابے کی کتاب نہیں ہے۔ پیغمبر کشتی پہ سوار ہو گیا، قوم سے ناراض ہو کے گئے، اور بات اتنی ہوئی کہ دعوت دی، قوم نے نہیں مانا۔ پیغمبر نے آخر میں قوم کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو تباہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے ان پہ عذاب آئے گا۔ یہ تو ضابطۂ خدا بندی ہے۔ حضرت یونس نے تھوڑی سی جلد بازی کی۔ اب عذاب کا قانون یہ تھا کہ جب اللہ کسی قوم کو عذاب دیتا تو پیغمبر کو وہاں سے ہجرت کا حکم ہوتا، کیونکہ جب تک مسئلہ بیان ہوتا رہے نا اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ قانون ذہن میں رکھ لو، جب تک مسئلہ توحید بیان ہوتا رہے اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہی راز ہے اس آیت میں کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا میرے پیارے پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ورنہ جب مسئلہ آپ نے ہجرت کی تو پیغمبر کے سامنے عذاب آیا اور 70 کافر مارے گئے۔ تو انت فیہم کا صرف وجود نبی نہیں، پیغمبر کا مسئلہ بیان کر رہے، اور قانون بھی یہ ہے کہ جب تک رسول مسئلہ بیان کرتا ہے تو مسئلہ رحمت ہے اور مسئلے کا بیان بھی رحمت ہے، اور اس وقت تک اللہ عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ کے عذاب کا قانون ہے اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے، اور بیان جب تک ہو رہا ہو ابھی حجت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کے اندر اصل راز یہی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دے گا، ورنہ اس پہ تو اشکال اتنے آئیں گے۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ سوچ لیں کہ اگر صرف پیغمبر موجود ہو اور عذاب نہ آئے تو پھر بدر میں عذاب کیوں آیا؟ بدر میں عذاب نہیں آیا، اسی عذاب کی تو پیشین گوئیاں مکی صورتیں بھری ہیں، بار بار اللہ فرما رہے ہیں عذاب دوں گا عذاب دوں گا، اور بدر میں پکڑا، اور مشرکوں پہ بدر میں عذاب آیا، پیغمبر بھی بدر میں موجود تھے۔ خیر، تو حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام نے تھوڑی سی عجلت فرمائی۔ ضابطہ یہ تھا کہ اللہ ہجرت کا حکم دیتا اور پیغمبر ہجرت کرتا، تو حضرت یونس نے اجتہاد فرمایا کہ عموماً عذاب کی مدت جو ہوتی ہے تاخیر کی وہ 3 دن ہوتی ہے، تو حضرت یونس بغیر اذن الہی اجازت الہی کے 3 دن پر بستی کو چھوڑ دیا اور دوسری طرف چلے کہ سمندر پار لوگوں کو جا کے مسئلہ سمجھاؤں گا۔ حضرت کشتی میں سوار ہوئی، کشتی جب دریا میں پہنچی تو توجہ کرنی ڈاواں ڈول ہونے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ اگر کوئی غلام آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کے آئے
تو شاید اس وجہ سے یہ پکڑ آئی ہے اور کشتی بھمر میں آ گئی. اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، وزن زیادہ تھا اور آدمیوں کو نیچے پھینک دیا جائے تاکہ سامنے چند بھرے. اب اس کے لیے فصاحما اور کشتی کے اندر موجود ہو، پیغمبر کا اختیار اس بیڑی اور کشتی پر بھی نہیں ہے. بیڑی اور کشتی پر بھی تصرف کس کا ہے؟ اونچے بولو، اونچے. مشرکین میڈیا پہ بیٹھی ہیں اور کیا کہتی ہیں جی کہ سمندر کراچی کو عبداللہ شاہ غازی نے، اور بڑے بڑے پاپی یہ کلپ جاری کر رہے ہیں کہ کراچی کیوں بچ گیا؟ عبداللہ شاہ غازی نے اندر آ کر تو کہتا تھا یہاں کوئی بابا بچانے والا نہیں ہے، یہاں بچانے والا کون ہے؟ سمندر کے طوفانوں سے بچانے والا کون ہے؟ اونچے بولو، عبداللہ شاہ غازی یا رب العالمین ہیں؟ یہ تو کلمہ بھی